تھوڑا سا قریب آنا، بس چند منٹ ہے کہ دعا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. آگے آگے اور اس طرح ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، سرکار دو عالم، رحمت دو عالم، آقا نامدار، داور باشر، ساقی کوثر، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کا ارشاد گرامی ہے کہ جب کسی جگہ پر لوگ اللہ کے نام کی وجہ سے جمع ہوتے ہیں تو اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ سب کی بخشش کا فیصلہ فرما دیتے ہیں. ذکر کر رہے تھے حضرت جنید کا، حضرت بلال کا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ صحابہ میں وہ لوگ ہیں کہ جو نہ علماء میں شمار ہوتے تھے، نہ بڑے فقیر میں شمار ہوتے تھے، نہ صحابہ میں سے بڑے بڑے بزرگوں میں شمار ہوتے تھے، لیکن ان کا مقام اتنا ہے کہ رہتی دنیا تک کوئی شخص بلال اور ابو ذر کا نام بھول نہیں سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ لکھا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی کا ایک ہی مقصد بنایا ہوا تھا، وہ تھی رسول اللہ کی غلامی اور محبت. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر کے کام تھے، جو خدمت ہوتی تھی، وہ سارے کام حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کرتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی آل سے اتنی محبت تھی، جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے اور حدیث میں کی کتابوں میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بعضوں کی یہ کیفیت تھی کہ انہوں نے دعا کی کہ اللہ پاک آج سے ہمیں اندھا کر دے، ہم سرکار کے چہرے کے علاوہ کوئی چہرہ نہیں دیکھنا. ایک صحابی نے دعا کی کہ اللہ پاک مجھے بہرا کر دے، میں آقا کی آواز کے علاوہ کوئی آواز نہیں سننا چاہتا. اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا یہ معاملہ تھا کہ حضرت بلال حبشی مدینہ چھوڑ کے چلے گئے، جن کی صبح بھی سرکار کا چہرہ دیکھ کے ہوتی تھی، جن کی رات بھی سرکار کا چہرہ دیکھ کے ہوتی تھی. تو حضرت بلال فرمانے لگے کہ میں اب یہ جدائی اور یہ غم برداشت نہیں کر سکتا، مجھے کسی محاذ پر بھیج دے. ان کو شام کے محاذ پر بھیج دیا. لکھا ہے کہ کئی ماہ گزر گئے. ایک دن خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا بلال یہ کیسی محبت ہے کہ ہمیں ملنے بھی نہیں آتی. اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مدینہ شریف میں حاضری انہی کی ہوتی ہے جنہیں سرکار بلاتے ہیں، وہاں پہ پھر بلائے نہیں جا سکتے.
لکھا کہ حضرت بلال نے اسی وقت رفت سفر باندھا، مدینہ پہنچے۔ جب مدینہ پہنچے ہیں، نماز کا وقت تھا، کچھ صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت جب سے حضور کا وصال ہوا ہے ہم نے کبھی آپ کی آواز میں اذان نہیں سنی، ہمیں ذرا حضور کے زمانے والی اذان سنی۔ کتابوں میں لکھا ہے حضرت بلال نے عرض کیا، فرمایا ساتھیوں سے کہ جب سے رسول اللہ کا وصال ہوا میں نے بھی کبھی اذان نہیں کی۔ بڑا اصرار کیا حضرت بلال لمحہ نے، حتیٰ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے شہید کربلا جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ چچا جان اذان دے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ بلال حبشی نے حضرت امام حسین کے ہاتھ پکڑے، چومے، سر پر لگائے، کہا میں ساری دنیا کو انکار کر سکتا ہوں، رسول اللہ کے گھرانے کو انکار نہیں کر سکتا۔ اذان شروع کر۔ مولانا آزاد فرماتے ہیں جب بلال حبشی نے مدینے کی اذان دی مسجد نبوی کے میں کھڑے ہو کر، تو لوگ روتے ہوئے گھروں سے نکل آئے، عورتوں نے آٹا گوندنا چھوڑ دیا، یاد تازہ ہو گئی ہوئی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کو جو مقام حاصل ہوا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی آل سے محبت سے یہ مقام حاصل ہوا۔ ام المؤمنین عفیفہ کائنات جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں ایک مجلس میں تھی، اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی تھے، میرے والد صاحب بھی تھے۔ میں اپنے والد صاحب کو دیکھتی رہی، میرے والد صاحب پوری مجلس میں حضرت علی کے چہرے کو زیارت کرتے رہے۔ اماں فرماتی میں نے مجلس کے بعد اپنے ابا جان سے پوچھا، ابا جان لوگ باتیں کر رہے تھے، کوئی حدیث سنا رہا تھا، کوئی بات سنا رہے تھے، آپ حضرت علی کے چہرے کو دیکھتے رہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے ان کانوں سے سنا تھا، حضور نے فرمایا تھا ابو بکر علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ لوگ عبادت کر رہے تھے تو میں بھی عبادت کر رہا تھا۔ تو بھائی ایمان جو ہے نا، ایمان اسی کا قابل قبول ہے جس کو حضور سے محبت ہے، حضور کی آل سے محبت ہے، حضور کے اصحاب سے محبت ہے۔ اگر کوئی شخص محبت کا دعویٰ کرتا ہے حضور سے، مومن کہلاتا ہے، لیکن اس کے دل میں حضور کی آل کا بغض ہے، اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، وہ اپنے ایمان میں کرے۔ ترمذی شریف میں آتا ہے غالباً حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں ایک رات، سردیوں کی رات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اپنے اوپر چادر لی ہوئی تھی اور چادر میں کوئی چیز تھی، میں پوچھ نہیں سکا، جرأت نہیں کر سکا۔ جب میں جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹائی تو میں نے دیکھا آپ نے ایک طرف سینے سے امام حسن کو لگایا ہوا ہے، ایک طرف حسین کو لگایا، اور حضور فرمانے لگے کہ جابر یہ میرے حسن اور حسین ہیں اور مجھے ان سے محبت ہے، اور میں اللہ سے کہا کرتا ہوں اللہ تو بھی ان سے محبت کرنا جو میرے ان دو شہزادوں سے محبت ہے۔ اللہ پاک ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے، حضور کی آل سے محبت نصیب فرمائے۔ محبت ایسی چیز ہے کہ بعض اوقات اعمال کمزور بھی ہوں،
اللہ پاک نیک لوگوں کی محبت کے صدقے انسان کا بیڑا پاک ہوتا ہے۔ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن بہت سارے گناہ گار صرف اس لیے بخشے جائیں گے کہ وہ کسی نیک آدمی سے محبت کرتے ہیں۔ اور آپ کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی آل کی محبت، یہ تو بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت، بہت بڑی دولت۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جناب سیدۃ النساء اہل الجنہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے دروازے پہ پڑے رہتے تھے، گھر کے بعد پڑے رہتے۔ صحیح حدیث ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں نے دنیا میں پہلی مرتبہ، خلاصہ حدیث کا، پہلی مرتبہ اگر کسی عورت کو اپنے بچوں کو قرآن سنا کے لوری دیتے دیکھا تو وہ فاطمہ کو دیکھا۔ تو ان لوگوں کی محبت جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی، ان کی محبت ہمارے لیے خاتمہ بالخیر کا انشاءاللہ ذریعہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام یہ سامنے لکھا ہوا ہے، امام شافعی فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہو وہ حضور کی اولاد سے محبت کرنی شروع کرے۔ اللہ ہم سب کو یہ محبت نصیب فرمائے، ایمان نصیب فرمائے، اور ہماری اس مسجد کے بانی بہت محترم بزرگ دوست حاجی الطاف رحمانی صاحب کی اللہ قبر پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے۔ دنیا سے ہر ایک نے جانا ہے، کوئی دنیا میں نہیں رہا۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو سرکار کے رازدان خلیفہ اول افضل البشر بعد الانبیاء جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک بات فرمائی تھی، اگر دنیا میں کوئی ہمیشہ رہ سکتا تو صرف ایک ذات تھی جو ہمیشہ رہتی۔ اگر وہ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو سمجھ لو ہر ایک لے جائے۔ تو یہ نیک کام، نیک چیزیں، نیک عبادتیں یہ رہ جائیں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم بھی مرنے سے پہلے اپنے لیے کوئی سلسلہ کر جائیں جس کا ثواب ہمیں قبر میں پہنچے۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور جن حضرات کی کوششوں کاوشوں سے یہاں دین کا کام ہو رہا ہے اللہ سب کو اپنی شان نشان جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم مجلس سے ذکر کرتے ہیں، سب حضرات کے رنگ رحمت کو تشریف